امام حسین کے ساتھ تاریخ کے ہمراہ 10 قسطوں پر مشتمل ویڈیو سلسلہ۔ چوتھی قسط ہمت ہار جانا ہی کوفے کی ساری داستان کا خلاصہ ہے۔ الاعمال بالنیات۔ اسی سرزمین میں اور اگر انہی لوگوں میں آپ عاشقی کی بات کریں تو آپ کا دعویٰ سنجیدہ ہو جائے گا۔ نہیں ہو سکتا کہ عاشقی کا دعویٰ تو کرو لیکن اپنے معشوق کی فکر نہ کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا تیرا دل تو دیدار کی تمنا رکھتا ہو لیکن تم اپنے معشوق کی خوشبو کے پیچھے نہ جاؤ۔ اس سے بھی آسان کہوں کہ نہیں ہو سکتا مہمان کو گھر دعوت دو اور دروازہ نہ کھولو۔ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہے تو جان لو کہ تم عاشق نہیں ہو، دوست نہیں ہو، میزبان نہیں ہو۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی شک کیا، ذرہ برابر بھی تردید کا شکار ہو کر انگڑائی لی تو تم ہار گئے۔ اور یہی کوفے کی ساری کہانی ہے کہ وہ ہار گئے۔ کوفیوں نے ہزاروں خطوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تھا۔ ان ہزاروں میں سے ایک جس پر شبس ابن ربیع اور عمر ابن حجاج کے دستخط تھے، انہوں نے لکھا تھا: شہر کی دہلیز سرسبز ہے، پھل تیار ہو چکے ہیں، پانی کی فراوانی ہے، لہذا جب چاہو لشکر پرواز کو تیار ہے، آپ پر سلام ہو۔ افسوس، صد افسوس کہ اعمال بالنیات، اعمال بالنیات۔ الفاظ بچہ دار اونٹوں کی طرح پشت سے پشت ملائے کھڑے تھے، صفوں کو کالا کر رہے تھے، اور بغیر اس کے کہ اپنی پیٹھ پر بوجھ لادیں، درد دل کی خبریں دینے والے کے بغیر دل حسین کے لیے نہیں دھڑکتے تھے۔ اصل میں دل تھا ہی نہیں، تلواریں تھیں کہ امویوں کے خلاف انتقام کی تمنا میں زہر آلود کی جا رہی تھیں، جاہلیت کی رنجشیں تھیں جو کھل کر سامنے آ رہی تھیں، ماضی کا جاہو جلال واپس چاہتے تھے۔ کوفے کے لیے، قبیلے اور خاندان کے لیے الاعمال بالنیات۔ چنانچہ کوفہ والے مسلم بن عقیل کے گرد جمع ہو گئے۔ حسین کا خط چند بار سن کر آنسو بہاتے اور نوحہ کرتے رہے، لیکن الاعمال بالنیات، نیت خواہشات کے دل کی کنجی ہے، دل میں چھپی باتوں کو ظاہر کر دیتی ہے۔ حسین کی مدد کے نام پر جو تلواریں نیام سے نکالی گئی تھیں وہ مسلم کے سامنے تان لی گئیں۔ وہ ہزاروں لوگ جنہوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہیں اکیلا چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ الاعمال بالنیات، الاعمال بالنیات۔ مسلم ہانی کے گھر ابن زیاد کو قتل کر سکتے تھے، ایک ہی وار سے وہ اس کی گردن اڑا سکتے تھے اگر وہ بتائے بغیر قتل کرنا یا ایک چھوٹی غلطی کو اپنی مسلمانی میں جائز شمار کرتے ہوتے۔ اگر ان کے دل نے خدا کے حکم میں وجوہات، جواز، تشریح اور مصلحت کو قبول کر لیا ہوتا، مسلم ایک چھوٹے گناہ سے جیت سکتے تھے، لیکن وہ راہ عشق میں پاک تھے۔ وہ کسی غبار کا دھبا دل پر نہیں چاہتے تھے۔ مسلم ایک سچے مسلمان تھے، ایک اکیلا آزاد مرد، بلند و تناور درخت، صحرا میں کھڑا اکیلا درخت۔ کوفے والوں نے مسلم کی اقتداء میں مغرب کی نماز ادا کی
اور عشاء کی نماز ابن زیاد کے پیچھے پڑھی۔ نیتیں پردہ دل کے پیچھے سے نمودار ہو گئیں اور خوف نفرت پر غالب آ گیا۔ مٹھی بھر لوگ تھے جن کی نیت آخری سانس تک امام کی مدد کرنا تھی، اور بہت سے ایسے تھے جنہیں اپنی جان سے زیادہ پیارا کچھ نہیں تھا۔ نیت خواہشات دل کی کنجی ہے۔ کوفیوں کا دل صحرا کی مانند ایک ریگستان تھا۔ پسر عقیل کے ارد گرد یہ صحرا بہت دور تک پھیل گیا اور اس نے اسے قصر ابن زیاد کی کنگروں سے بغیر سر کے نیچے پھینک دیا۔ محمد ابن اشعث نے زخموں سے چور مسلم کو طاع کے گھر کے دروازے پر امان دی۔ امان دینا اسلام کے اصولوں میں سے ہے، جیسا کہ عباس ابن عبد المطلب نے یزید کے دادا ابو سفیان کو امان دی تھی۔ البتہ الاعمال بالنیات، لیکن ان لوگوں کی امان بھی حفاظت نہ کر پائی۔ زبالہ کے مقام پر مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر امام حسین کو ملی۔ ایک مرتبہ پھر صحرا میں بارش برسنے لگی اور امام حسین نے سب کو اس خبر سے آگاہ کر دیا۔ جو فتح کی لالچ میں امام کے گرد جمع ہوئے تھے اپنی چھتری کھول کر صحرا میں بکھرنے لگے، گویا انہوں نے کبھی حسین کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ جی ہاں، الاعمال بالنیات۔